اور اس قرآن پاک کو لہذا اگر دم کر کے تم نے اگر پڑھ دیا تو یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ قرآن پاک مکمل عبادت ہے۔ یہ اللہ کا وہ مقدس قرآن ہے، اللہ کا وہ کلام ہے، اللہ کا وہ مقدس کلام ہے یہ، کہ اس قرآن جیسا کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ آسمانی کتابوں میں سب سے بڑی کتاب قرآن پاک ہے، اور اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اللہ نے آخری نبی ہمارے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو کتاب عطا فرمائی، اور وہ کتاب ہم تک پہنچی۔ تو جیسی کتاب حضور کے پاس اللہ نے عطا فرمائی تھی، حضور کے پاس جو کتاب اللہ نے عطا فرمائی تھی حضور نے صحابہ کو دی، صحابہ نے تابعین تک پہنچی، اسی طریقے سے آج وہ ہم تک وہی کلام ہمارے پاس میں ایک لفظ بھی اس کے اندر ادھر ادھر نہیں ہوا۔ جیسا قرآن حضور کے پاس میں تھا ویسے ہی قرآن آج ہمارے پاس میں ہے۔ اسی قرآن پاک کو پڑھ کر بڑے بڑے ولی اللہ بن گئے، کتب بن گئے، ابدال بن گئے، غوث بن گئے، کلندر بن گئے، صوفی بن گئے، عالم بن گئے، مفتی بن گئے، علامہ بن گئے، بڑے بڑے قرآن پاک اسی قرآن کو پڑھ کے حکیم بن گئے، ادیب بن گئے، فصیح بن گئے، بلیغ بن گئے۔ اسی قرآن پاک کو پڑھ کر ساری دنیا کے اندر جو لوگ آج ترقی کر رہے ہیں تو اسی قرآن پاک کو پڑھ کر ترقی کر رہے ہیں۔ یہ وہ قرآن ہے، اور اسی قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جس کا معنی صرف اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں، اور کچھ ایسی آیتیں ہیں کہ جن کا ہم لوگ علماء جانتے ہیں، اور کچھ ایسی آیتیں ہیں جن کا معنی صرف حضور جانتے ہیں اور اللہ جانتے ہیں۔ وہ کون سی آیتیں ہیں؟ وہ آیتیں حامیم عین سین قاف یاسین قاف، یہ حروف مقطعات کو کہتے ہیں۔ یہ جو قرآن پاک میں آتے ہیں الفاظ الف لام میم، ان کا معنی اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہاں تک کہ جبریل بھی نہیں جانتے۔ اور جبریل نے آ کر حضور کو سنایا، تو جبریل نے آ کے جب بارگاہ رسول میں آ کے کہا الف لام میم، تو سرکار نے فرمایا فہمت، میں سمجھ گیا۔ اور جبریل کہہ رہے ہم تو سمجھے نہیں۔ اللہ نے کہا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو حامیم عین سین قاف۔ تو جبریل نے آگے کہا کہ حامیم عین سین قاف، تو سرکار مسکرا کے فرما رہے فہمت، میں سمجھ گیا۔ جبریل کہہ رہے کہ یہ بات تو ہم سمجھے ہی نہیں، اور رسول سمجھ گئے، ہم عرش سے لے کر آ رہے ہیں، یہ فرش پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہم سمجھ گئے۔ اس لیے تو اللہ نے کہہ اٹھے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے لوا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے لوا ہو بھلا، اور جب نہ خدا ہی چھپا تم سے کرو گے۔ اور اللہ نے رسول کو وہ علم دیا ہے، اللہ نے رسول کو وہ علم دیا ہے، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے۔ تو جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی کہ حامیم عین سین قاف، کبھی جبریل کہہ رہے ہیں قاف والقرآن المجید، کبھی
स्वाद पढ़ रहे हैं तो कभी नून पढ़ रहे हैं। भागा ये हुरूफ मुक़त्तआत जब रसूल की बारगाह में हजरत जिब्रील पढ़ रहे हैं तो उनका माना जिब्रील भी नहीं समझ रहे, बल्कि मेरे आका फरमा रहे हैं कि फ़हिम्तु, मैं समझ गया, फ़हिम्तु, मैं समझ गया। तो जो लोग ये कहते हैं कि हुजूर को इल्म गैब नहीं है, हुजूर को जिब्रील से ज्यादा इल्म नहीं है, आज वो सुन ले कि मेरे आका वो बात अर्श से जो लेकर आ रही है जिब्रील अमीन, जो अल्लाह का कलाम लेकर आ रहे हैं जिब्रील अमीन, यहाँ पर जिब्रील कह रहे हैं कि मैं तो समझा ही नहीं, लेकिन मुस्तफा फरमा रहे हैं कि मैं समझ गया। तो पता चला अल्लाह ने रसूल पाक को वो इल्म अता फरमाया है कि वो इल्म है कि जिब्रील को भी मालूम नहीं है। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले ही अपने महबूब को कुरान पाक सिखाकर भेजा है। इसका मैं मतलब बता दूं, फिर उसके बाद बात खत्म कर रहा हूं। जैसे हाँ भी में सीध काफ, ये जो है ये हुरूफ, ये खुफिया अल्फाज हैं, इनका माना। जैसे मैं ममनून भाई, अकबर भाई, शाह भाई तुम लोगों को बता दूं कि भाई ऐसा है, अगर मैं लिख के भेजूंगा कोई लेटर तो आप समझ जाओगे और जो भी पढ़ेगा वो समझ जाएगा। लेकिन मैं बना के भेजूंगा 1 1 1 1, इसका मतलब ये होगा 2 2 2 2, इसका मतलब ये होगा। जब मैं 3 3 तो इसका मतलब ये होगा। तो पता चला कि इसका मतलब 1 का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 2 का मतलब क्या होगा उसको मैंने पहले ही बता दिया, 3 का मतलब क्या होगा वो आपको पहले ही बता दिया, 5 का मतलब क्या होगा वो आपको पहले ही बता दिया गया है। तो अल्लाह ने जब अपने महबूब को दुनिया में भेजा था तो उसी वक्त अल्लाह ने सब कुछ अता कर भेजा था। इसे अल्लाह फरमाता है